ایک مشہور قول ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں صرف 3 دن ہیں، ایک وہ کل جو گزر چکا، ایک وہ کل جو آنے والا ہے، اور تیسرا وہ دن جس میں آپ آج کے دن جی رہے ہیں۔ لیکن ان ڈپریشن اور انگزائٹی میں رہنے والے لوگ یا تو اپنے گزرے ہوئے کل میں جیتے ہیں یا آنے والے کل میں جیتے ہیں۔ گزرے ہوئے کل میں جیتے ہیں تو مستقل گزرے ہوئے حالات، مصائب، مشکلات، لیے ہوئے فیصلوں کے پچھتاوے، کاش میں یہ فیصلہ نہ لیتا تو آج میری زندگی یہاں نہ ہوتی، اس شخص نے فلاں وقت میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ اب یہ ہمارے گزرے ہوئے کل کے غم اور پچھتاوے ہیں، جس میں رہنے سے کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ہماری طبیعت خراب ہوگی، ہم جو آج کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے، اور ہم اپنے آج کو جب بہتر نہیں بنا سکیں گے تو obviously ہمارا آنے والا کل بھی بہتر نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام کرو تو صبح کی امید میں نہ رہو۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ جو آج کا دن جس میں آپ جی رہے ہیں اس کو ابھی کافی سمجھ کر جئیں، اپنے لیے آنے والے دن کے پلاننگز میں اور اس کی سوچوں میں رہ کر اپنے آج کے دن کو ضائع مت کریں، اور نہ ہی اپنے ماضی کو یاد کریں، کیونکہ اگر آپ ماضی کو یاد کریں گے تو آج کے دن کی جو خوبصورتی ہے اس کو آپ انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ بہت سے ڈپریشن اور انگزائٹی میں، اور خاص کر ڈپریشن میں مبتلا لوگ، ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ نہ تو کپڑے بدلتے ہیں، نہ نہاتے ہیں، یعنی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کا موڈ ایک جگہ پہ سٹیگننٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ روز کپڑے بدلتے ہیں، روز نہاتے ہیں، تو آپ کا موڈ چینج ہوتا ہے، اور جب آپ کا موڈ چینج ہوتا ہے تو آپ اچھا محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے آج میں جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے آج کی قدر کرو اور آج کے دن میں جینا شروع کرو۔ بالکل اسی طرح ایک چینی کہاوت ہے کہ جس پل تک ابھی پہنچے نہیں ہو اس کو پار نہ کرو، یعنی وہ کل جو آنے والا کل ہے اس تک ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو انگزائٹی میں مبتلا کرنا، اس کی پلاننگ کرتے رہنا، اس کے بارے میں خوف کا، خدشات کا شکار ہو جانا، یہ آپ کو ایک انگزائٹی کا پیشنٹ بنائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی انپٹ نہیں آ سکتا۔ دیکھیں، آپ نے آنے والے کل کی پلاننگ ضرور کرنی ہے، لیکن اس کے لیے اس پلاننگ پر اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کو برقرار رکھنا ہے، اور یہ یقین اپنے اندر زندہ رکھنا ہے کہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، دعا بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، لیکن میں آنے والے خدشات کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے رہا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی پرسکون رہے گی، آپ آنے والے کل کی پلاننگ بھی کرتے رہیں گے، اور آپ اپنے آج کے اندر جو ابھی آج کا دن ہے آپ اس کے اندر جینا شروع کر دیں گے، جس کے نتیجے میں آپ خوش رہیں گے، آپ کو انگزائٹی چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انگزائٹی سب کو ہوتی ہے، لائف میں کبھی نہ کبھی ہم اینکشس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کب بڑھتی ہے؟ جب ہمارا رب پر یقین اور توکل کم ہوتا ہے، تو وہ انگزائٹی ہمارے دل اور دماغ میں اور ہماری باڈی میں بس جاتی ہے، جگہ بنا لیتی ہے، جس کے بعد ہم انگزائٹی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ تو جتنا آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل بڑھتا جائے گا، آپ اتنی ہی تیزی سے اپنی انگزائٹی سے باہر آ جائیں گے۔ ہم انگزائٹی سے باہر آنے کے لیے عموماً دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، اور اپنی جو پلاننگ ہے اس کے اوپر کلی بھروسہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک اہم بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل کرنے ہیں، ہم اس کو، اس ہستی کو بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ساری زندگی دوا تو کھاتے رہتے ہیں اور اپنی انگزائٹی کو ہم کبھی بھی ٹھیک نہیں کر پاتے۔
تو غم نہیں کرنا ہے، نہ گزرے ہوئے کل کے لیے اور نہ آنے والے کل کے لیے فکر کریں. پلاننگ کریں، دل میں خدشات کو جگہ نہ دیں. دیکھیں جو تقدیر میں ہے نا، جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. ہاں دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. اگر آپ کی کوئی بدقسمتی کے دن چل رہے ہیں، دعا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ نے چاہا تو یہ دن گزر جائیں گے اور آپ اس مشکل سے باہر آ جائیں گے. کوئی بھی چیز آپ کے غم اور فکر سے بدلی نہیں جا سکتی، اور جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ ہمارے فکر اور غم سے ہماری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو یہ ہماری ایک بہت بڑی بھول ہے. تو اس بھول سے آج ہی نکلنے کی کوشش کیجئے اور اپنے زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، یقین اور توکل کو بڑھائیے، اور آج کے دن میں اپنی پلاننگز کو کیجئے اور اس پہ فوکس کیجئے. بہت لمبی امیدیں مت باندھیں کیونکہ یہ شیطانی کام ہے لمبی امیدیں باندھنا. پلاننگ ضرور کیجئے، پلاننگ سے میں منع نہیں کر رہی. پلان کیجئے، اگلے ہفتے کی پلاننگ، اگلے مہینے کی پلاننگ، اگلے سال کی پلاننگ، لیکن وہ پلاننگ کب کامیاب ہوگی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں، دیٹس اٹ. یہ آپ کا کام ہے. آپ نے اپنا کام کرنا اور اللہ کو اس کا کام کرنے دیں، کیونکہ آپ اس کا کام نہیں کر سکتے اور ہر کام آپ اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے. تو اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.